کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس کا مفہوم معنی یہ ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے دو مناسبت سے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، ایک تو قرآن پاک کے حوالے سے اور ایک اس رات کے حوالے سے۔ رب نے سب سے پہلا جو آیت نازل کی کیا کیا، وہ اقرا، پڑھ۔ یقیناً جب ہم پڑھیں گے تو رب کو پہچانیں گے، رب کی ربوبیت کو پہچانیں گے، رب کے محبوب کو پہچانیں گے۔ رب نے جو اپنے محبوب کے صدقے شب برات، شب معراج، شب قدر جیسی راتیں دی ہے، اس کو ہم پہچانیں گے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اس کو پہچانیں گے، اور یقیناً جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو کچھ لوگ بیٹھے بھی یہاں ابھی جھومنے لگے ہیں، کچھ لوگ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ جلدی گھر جاؤں، ویسے ہوگا۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کے بارے میں کہا کہ پڑھ، اور یقیناً قابل مبارکباد وہ باپ وہ ماں جنہوں نے اپنی اولاد کو مدرسہ چمنسا والی درگاہ مسجد میں بھیجا اور قرآن پاک یعنی مکمل کرایا ناظرہ کی شکل میں۔ یقیناً یاد رکھیں، کچھ کام آئے یا نہ آئے، آپ نے اپنی اولاد کو جو قرآن کی تعلیم دی ہے وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ تو یقیناً میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے آپ قرآن ضرور پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، پروفیسر بنائیے، ہر چیز بنائیے، ہر چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھائیے، کیونکہ اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو آپ کی قدر کریں گے، آپ کے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ان جو راتیں مبارک راتیں جو آتی ہیں اس کو سمجھیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک کہا قرآن کی تعلیم سکھاؤ، یعنی اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اور دوسرا فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ، یعنی نبی سے کیسے ہمیں محبت کرنی ہے اس چیز کی تعلیم دو، اور آل نبی کی محبت یعنی سکھاؤ، جو نبی کے آل ہیں، جو سید ہیں، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، داڑھی کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ نبی کے آل سید ہے تو ہم عالم ہیں تو کیا ہوگا، ہم پر بھی ان کی تعظیم فرض ہے۔ اگر وہ ایک وقت کی نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تب بھی ہم پر تعظیم فرض ہے، چاہے وقت کے محدث کیوں نہ ہو، لیکن پڑھنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ سید ہے وہ، ہم ان پر جو ہے تبصرہ نہیں کر سکتے۔ نبی کے آل کے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے جو ہے کیا ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے، قرآن کی تعلیم، نبی کی محبت، آل نبی کی محبت۔ یقیناً یہ بابرکت رات شب برات کی رات ہے۔ مولا کائنات سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، کہیے سبحان اللہ۔ رات میں عبادت کرو اور دن میں کیا کرو، روزہ رکھو۔ پھر آگے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ شب برات میں بنو کلب کی بالوں کی تعداد کے برابر رب تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ دیکھیں یقین یہ عبادت کی رات ہے، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد سے ہی آسمانی دنیا پر اپنی رحمت کا نزول اجلال فرما کر اعلان فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بلا آفت مصیبت میں گرفتار کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عافیت دوں۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہمیں مانگنا ہوگا۔ جب ہم مانگیں گے جو ہمارے مقدر میں ہمارے نصیب میں ہے وہ ملے گا، لیکن جب ہم مانگیں گے رب سے تو ہم اپنی ضرورت مانگیں گے، پروردگار ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، ہمیں وہ چیز کی ضرورت ہے، یقیناً ضرور ملے گا۔ اب دیکھیے میں اپنے بارے بتاؤں، دوسرے کے بارے نہیں۔ گزشتہ سال ہمارے مقدر میں عمرہ لکھا جا رہا تھا، ہمیں خود پتہ نہیں تھا، لیکن پوری رات جاگ کر کے عبادت کی، ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، نہ جانے کون سی ادا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ اپنے محبوب کے در کی حاضری سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ میں سوچا بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس در کی زیارت جو ہے تو کروں گا۔ تو یقیناً جو آپ کے مقدر میں وہ لکھے گا، لیکن آپ جو مانگیں گے رب سے نا، آپ کا مانگنا آپ کے رب کو بہت پسند ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کا رب بہت پسند کرتا ہے کہ نہیں بندہ مجھ سے مانگتا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے، نمک کی ضرورت پڑے، چاول کی ضرورت پڑے، ہر چیز اپنے رب سے مانگو۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وسیلہ جو رب نے دیا ہے اس کا بھی انکار مت کیجیے۔ کچھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں،
لیکن وسیلہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ شب برات کیا ہے؟ وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ تو وسیلہ بھی ہمیں چاہیے، ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں عائشہ تجھے معلوم ہے کہ شب برات میں کیا ملتا ہے؟ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرما دیں کیا ہوتا ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور جو انسان مرنے والے ہیں ان کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ تو آپ اگر رات بھر عبادت کریں گے تو ضرور کہیں گے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی رات میں جو ہے بندے کے نام اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا ساری چیزیں اس رات میں جو ہے لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کوشش کیجئے رات پر جا کر عبادت کیجئے، رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیے، تاکہ آپ کے حق میں جو ہے جو بہتر سے بہتر آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں بھی اپنی امتی کو نہیں چھوڑی۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ خاص دعائیں ملی، ہمارے نبی کو بھی ملے، لیکن ہمارے نبی نے ہم گنہگار سیاہکار بدکار امتیوں کے لیے اس کو بچا کر کے رکھے، میدان محشر میں وہ رب سے لیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 13ویں رات کو رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی حق میں شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی جو ہے مغفرت کر دی گئی۔ کہ سبحان اللہ، 1/3 امت کی شفاعت قبول کی گئی۔ پھر میں نے 14 شعبان کی شب میں دعا کی تو 14 شعبان میں 2/3 امت کی شفاعت قبول کی گئی۔ پھر میں نے 15ویں شعبان کو رب کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے پورے امت کی حق میں شفاعت قبول کر دی، اور ہمارے اور آپ کے نبی جو ہے اس شفاعت کو میدان محشر کے لیے باقی رکھے۔ یقیناً ہم گنہگاروں کی شفاعت کرتے جائیں گے اور ہمیں پل صراط سے گزارتے جائیں گے، جنت میں لے کر کے جاتے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم نبی کے فرمان پر عمل کریں، نبی نے جو ہمیں بتایا اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ نماز فرض ہے ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہم زکوٰۃ چھوڑ دے رہے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہم پر لازم ہے ہم ان کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ میری ملت کے نوجوان ان چیزوں کو بھی آپ ادا کیجیے، ضروری ہے، ورنہ آپ کو تو اس کا عذاب پہلے جھیلنا ہی پڑے گا قبر میں۔ نبی کی شفاعت برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس کا عذاب آپ کو پہلے جھیلنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ کا گزر پہاڑ پر سے ہوا تو آپ نے ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح گول اور دودھ کی طرح سفید تھا۔ کہیے سبحان اللہ، انڈے کی طرح گول اور دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ تعجب کیا، پروردگار یہ اتنا خوبصورت پتھر اور یہ بھی انڈے کی طرح گول۔ آپ کہ رب نے آپ کو جواب دیا کہ عیسیٰ اس سے بھی تعجب کی چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اس سے بھی تعجب کی چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار آخر اس پتھر کے اندر اس سے تعجب کی چیز کیا ہے، مجھ پر ظاہر کر دیا جائے، دکھایا جائے تاکہ میں دیکھ لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، پتھر شک ہوا، پھٹ گیا، پتھر پھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پتھر کے اندر جو ہے ایک شخص ہے جو عبادت کر رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، عبادت کر رہے ہیں، اور دائیں جانب اس کا ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدے ہوئے ہیں، اور بائیں جانب جو ہے پانی کا نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عابد شخص سے، اس عبادت گزار سے پوچھا کہ اے عبادت گزار، اے نیک بندہ، یہ بتا کہ تو کون ہے اور کب سے اس میں عبادت کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے پتھر کے اندر میں عبادت کر رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنے تو اور تعجب بڑھ گیا کہ یار 400 سال سے عبادت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور وہ بھی ایسی جگہوں پر عبادت کر رہے ہیں یہاں نہ تو ریا ہو سکتی ہے نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔
اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کے پروردگار اب تو تیرے بندے میں اس سے زیادہ کوئی بھی جو ہے تو عبادت گزار بندہ نہیں ہوگا، نیک متقی بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی جگہ عبادت کر رہا ہے جہاں نہ ریا ہے نہ کچھ دیکھا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آیا اور رب نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہارے بعد ہمارے آخری نبی، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا کروں گا، ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس امتی سے زیادہ میں ثواب ان کو دوں گا، زیادہ ثواب دوں گا۔ گویا کہ کہا گیا کہ اگر وہ بندہ اس رات عبادت کرے تو اس کو میں موسیٰ علیہ السلام کی اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا۔ گویا کہ 400 سال سے زیادہ ایک رات کی ثواب ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے، اور وہ شب برات کی رات ہے۔ اگر ہم شب برات میں عبادت کرتے ہیں تو 400 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا ایک رات میں۔ اب سوچیے ہم 400 سال، ہماری عمر ہی نہیں ہے کہ ہم جیے، لیکن 400 سال کا ثواب ملے گا میرے ملت کے نوجوانوں، اسی لیے اس رات کو غفلت میں مت گزارے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین، بس مختصر میں اپنی بات کو ختم کروں، حضرت جبریل امین جو ہے میرے پاس آئے اور آ کر فرمایا شب برات کی رات، یعنی شب برات میں حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نماز ادا فرمائیے، آپ نماز ادا کیجیے، یعنی نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھ اور سر کو آسمان کی طرف کیجیے، کہیے سبحان اللہ، اپنے ہاتھ اور سر کو آسمان کی طرف کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جبرائیل یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ آسمان اور جنت کے 300 دروازے کھول دیا، 300 دروازے رب تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرے گا تو ہر دروازے پر ایک فرشتہ ہے، ہر دروازے سے اس کو مبارکباد ملے گی، ہر 300 دروازے کھول دیا گیا ہے۔ اس رات میں خدا کی ذات و صفات میں مشرک یعنی شرک ٹھہرانے والا، باپ کا نافرمان، ماں کی نافرمانی کرنے والا، جادوگر، کاہن، اس کے بعد عقل سے غیب کی باتیں بتانے والا، رشتہ توڑنے والا، نشہ کرنے والا، اس کے علاوہ ہر کسی کی بخشش ہو جائیں گی جب تک کہ اس گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ البتہ آگے جبریل علیہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ایک دروازہ شراب کا جو عادی ہے، شراب پینے کا جو عادی ہے، ان کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نافرمان ہے، کوئی اسی طریقے سے اگر برائی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی ایک دروازہ جو ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے اگر بغض و کینہ ہے تو اس کے لیے بھی ایک دروازہ جو ہے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب اس سے بات چیت کرنے لگتا ہے، اس کی بغاوت اپنے دلوں سے دور کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل اگر یہ رات ختم ہو جائے اور کوئی انسان توبہ نہ کرے، آپس میں بات چیت نہ کرے، اگر نا اتفاقی ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب وہ بندہ توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ دیکھیے رب کی رحمت دیکھیے کتنا وسیع ہے۔ پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل بھی یہ بتا کہ یہ دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ تو جبرائیل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، صبح صادق تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں یہ مبارک رات ہے، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات آپ کثرت سے عبادت کیجیے، بلکہ آپ ٹارگیٹ بنا لیجیے کہ میں 1000 درود پڑھوں گا، 1000 بار کلمہ شریف پڑھوں گا، 1 پارے قرآن پڑھوں گا، اس طریقے صلاۃ التسبیح پڑھوں گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے چچا اگر ہو سکے تو آپ روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 بار، نہیں تو 1 مہینے میں 1 بار، نہیں تو سال میں 1 بار، نہیں تو زندگی میں 1 بار کم سے کم جو ہے صلاۃ التسبیح کو ضرور پڑھیں۔
अल्लाह अकबर। देखिए कितनी मुबारक नमाज है कि कम से कम ज़िंदगी में अगर हो सके तो रोज़ाना, नहीं तो ज़िंदगी में एक बार कम से कम ज़रूर पढ़िए। आइए मैं उसका तरीका बता देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल नमाज है। इसका तरीका है कि 4 रकात नफिल की नियत कीजिए, अल्लाह अकबर करके सना पढ़िए। सना पढ़ने के बाद जो है 15 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। फिर सूरह फातिहा, अगर आपको अल्लाह मुत्तका सूरा याद है तो वो सूरा पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सूरा पढ़ने के बाद 10 मरतबा इसी को पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाए सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर वहाँ 10 मरतबा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह करके खड़ा हो गए। फिर यहाँ पर जो है तो 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदे में जाए, वहाँ 10 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद फिर जब कादा में बैठे तो उस वक्त भी जो है तो 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरी सजदा करेंगे सुभान रब्बियल आला के बाद फिर पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएंगे तो इस वक्त फिर 15 मरतबा पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अगर वल अस्र याद है तो सूरह वल अस्र पढ़ेंगे। फिर सूरह मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएंगे, वहाँ सुभान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद 10 मरतबा, फिर सजदे में जाएंगे 10 मरतबा, फिर बैठेंगे 10 मरतबा, फिर दूसरा सजदा करेंगे 10 मरतबा। फिर जब बैठेंगे अत्तियात के लिए तो उस टाइम नहीं पढ़ना, डायरेक्ट अत्तियात पढ़ के फिर खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात के लिए खड़ा होंगे तो फिर 15 मरतबा पढ़ना है। फिर क्या कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून पढ़ना है। फिर उसके बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में, फिर सुजूद में, इसी तरीके से 3 रकात मुकम्मल हो गए। फिर चौथी रकात के लिए खड़ा हुए तो फिर इस टाइम जो तो 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा के बाद फिर सूरह फातिहा, अगर कुल हुवल्लाहु अहद या तो उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद 10 मरतबा, फिर रुकू सुजूद, इस तरीके से गोया के यानी जब खड़ा होना है तो हर मरतबा 15 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरा के बाद या रुकू सजदा में 10-10 मरतबा पढ़ना है। अब उसको याद करने का तरीका क्या है, उसको उंगली में इस तरीके से दबा करके याद रखें, दिल में बोल करके याद न करें। इसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए अगर रुकू में भूल गए, 9 मरतबा पढ़ लिए या 8 मरतबा पढ़ लिए तो फिर सजदा में आप पढ़ लीजिए। तो इसी तरीके से जो है इन नमाज को पढ़िए, बड़ा बड़ा मुबारक नमाज है। यकीनन मेरी मिल्लत के नौजवान, अगर जिनको ये 4 सूरे याद है तो ठीक है, अगर ये 4 सूरे याद है तो जो सूरा आपको याद हो आप पढ़िए, जो सूरा याद हो पढ़िए। उसके बाद जो है आप उमर कज़ा नमाज पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, जो जिस तरीके से नमाज़ें आप जानते हैं पढ़िए, 2-2 रकात करके पढ़िए। उमर कज़ा पढ़िए, 2 रकात फजर, 4 रकात ज़ोहर, 4 रकात असर, 3 रकात मगरिब, 7 रकात जो है तो इशा की। इस तरीके से पढ़ते रहिए, कसरत के साथ इबादत कीजिए। उसके बाद जो है तो इस रात कब्रिस्तान भी जाइए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब बरात की रात कब्रिस्तान गए। इससे पता चलता है कि प्यारे आका की सुन्नत है कब्रिस्तान जाना। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं, सिर्फ बिदअत कहती है उनका मसला है। लेकिन हमें तो हमारे नबी की मिशन पर चलना है। हमारे नबी ने कब्रिस्तान जाकर हमें बताया कि ऐ लोगों, तुम जो है तो ईद में जिंदू से मिलते हो, शब बरात अपने मुर्दों से भी मिल लिया करो। तो कब्रिस्तान जाए, कुछ लोग बाहर के भी हैं, जैसे मान लीजिए अमरावती के नहीं है, बाहर के हैं, काम काज के लिए आए हैं। अब वो क्या करेंगे, क्या करें, उनके तो यहाँ कोई नहीं है, वो भी कब्रिस्तान जाए। कब्रिस्तान जाने का मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार हो तभी जाएं। जिनके रिश्तेदार कब्रिस्तान में रहते हैं, जब वो सराहने जा करके उनके दुआ या कलेमात पढ़ते हैं तो वो जो है तो राहत महसूस करते हैं, और वो अपने उनकी कदमों की आहट को भी सुनते हैं कि हाँ आज है तो मुझसे मिलने के लिए आया है। तो लिहाजा जो आप बाहर के आप भी कब्रिस्तान जाइए, आप इबरत हासिल करने के लिए जाइए, और जिनके रिश्तेदार हो वो कब्रिस्तान जाइए और वो भी इबरत हासिल करने के लिए जाए। कब्रिस्तान जाए तो जाकर के थोड़ी देर बैठे, तसव्वुर करें, रुके, यार हमारे बाप के ज़्यादा थे, रिश्तेदार थे, बहुत बड़ा ताजिर था, बिजनेसमैन था, कारोबार था, करोड़पति था, बेहतर बहुत बड़ा आदमी था, एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर यहाँ आया, हमें भी आना पड़ेगा। लेकिन आपका दिल नरम होगा और आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। कब्रिस्तान जाने का मतलब क्या है, ताकि हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकले और दीन की मोहब्बत जो तो गालिब आए। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, कब्रिस्तान जाए तो सिर्फ एक गेट से दाखिल होकर दूसरे गेट से न निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग करते जाते अरे कब्रिस्तान जाना है। तो कब्रिस्तान जाने का मतलब क्या है, खैनी तंबाकू हाथ में मलते हुए जाते हैं, गुटखा खाते हुए जाते हैं, एक गेट से दाखिल हुए दूसरे गेट से निकल गए, क्या फायदा कब्रिस्तान जाने का। कब्रिस्तान जाए तो अपने लिए इबरत बनाए, और कब्रिस्तान जाए तो इसी का ख्याल में बताया था कि क्या पहन करके जाना है, क्या नहीं पहन करके जाना है। तो कब्रिस्तान जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है, आपको जूता और चप्पल पहन करके ना जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को कब्रिस्तान में देखा तो प्यारे आका ने फरमाया कि तुम चप्पल पहन करके कब्रिस्तान या जूता पहन करके ना जाओ, क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ पहुंचती है, इसने तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाया, तुम इसे तकलीफ मत पहुंचाओ। जब इससे पता चला इस हदीस से बात से कि हम जब जूता चप्पल पहन करके कब्रों पर चलते हैं तो मैयत को तकलीफ पहुंचती है,
تو اسی لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں بڑا مبارک رات ہے، ہماری حق میں بھی آپ حضرات دعا کیجیے۔ میں نے تو جنت البقیع میں بھی دیکھا اتنی مبارک جگہ پر کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو وہاں پر بھی چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ بد نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ روضے رسول کے سامنے سے چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اگر اس دیار میں جانا ہو تو پڑھے لکھوں سے پہلے وہاں کے ادب کے بارے میں جانکاری ضرور حاصل کر لیجیے کہ ہم اس مبارک جگہ پر جاتے ہیں اور چپل بچانے کے چکر میں لوگ پوری عبادت کو بھول جاتے ہیں، یا چپل غائب نہ ہو جائے، چپل گم نہ ہو جائے، گویا کہ پوری فوکس چپل پر ہوتا ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں ہمارے بیان کرنے میں آپ کی سننے میں کسی بھی طرح کی کوفہ میں لفظ ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے، پھر فاتحہ کھانے ہوگی کمر لے کر پھر آپ سے آئیں سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھمائے، جھوم کر ہم گنگنائے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ادب تشریف رکھیں، فاتحہ پڑھیں۔